عمران خان صاحب کی کال پر یوم سوگ خطاب میں بھی کچھ بھڑکیلی باتیں علی بن گنڈاپور صاحب نے کی، لیکن کل جو کچھ انہوں نے کہا وہ عمران خان صاحب کا دشمن ہی کہہ سکتا ہے۔ اب ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے، یعنی عمران خان کی قبر کھود دی گئی ہے، عمران خان کو وہاں دھکا دے کر اس کے اوپر مٹی ڈالنا باقی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کل ہم چند دوست گجرانوالا جا رہے تھے اور راستے میں نے موبائل کھول کر خبریں دیکھنا شروع کی تو سر پکڑ لیا۔ ایک خبر میری نظر سے گزری اور وہ خبر دیکھ کر میں حیران بھی ہو گیا، پریشان بھی ہو گیا، ششدر بھی ہو گیا کہ کوئی اس طرح سیاست کیسے کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کیسے للکار سکتا ہے، اور کوئی اس طرح اپنے قائد کی، اپنے لیڈر کی جو قید میں ہو اس کی قبر کیسے کھود سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں علی بن گنڈاپور صاحب کے اس بیان کی جس کی کل سے دھوم ہے۔ آج تو یوم سوگ منایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے 12 لوگ شہید کر دیے گئے تھے 26 نومبر کو اسلام آباد میں۔ تو اس سلسلے میں آج عمران خان صاحب کی کال پر یوم سوگ ہے، اور ابھی جب میں آپ کے سامنے گزارشات رکھ رہا ہوں تو علی بن گنڈاپور صاحب کا خطاب کچھ ہو چکا ہوا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس خطاب میں بھی کچھ بھڑکیلی باتیں علی بن گنڈاپور صاحب نے کی، لیکن کل جو کچھ انہوں نے کہا وہ عمران خان صاحب کا دشمن ہی کہہ سکتا ہے، یا اپنی پارٹی کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے والا ہی کہہ سکتا ہے کہ جی اگلی بار جب ہم اسلام آباد جائیں گے تو ہم پرامن نہیں ہوں گے، ہم اسلحہ لے کر جائیں گے، اور عمران خان خدا کا واسطہ امن کا راگ آلاپنا بند کر دو، اب ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ وہ خبر پڑھتا رہا میں، اور پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں خیالات آ رہے تھے ڈیرہ اسماعیل خان، اور خاص طور پر کے پی کے جو جنوبی علاقے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ اور ایون مجموعی طور پر پورا کا پورا کے پی کے، جہاں آئے روز دہشت گرد ہمارے سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں۔ چلو ہو سکتا ہے علی بن گنڈاپور اپنے آپ کو پاکستانی نہ سمجھ رہے ہو، لیکن جو علی بن گنڈاپور کی صوبائی پولیس ہے کے پی کے کی، ان کے تھانے جو ہے وہ آ کر دہشت گرد اڑا دیتے ہیں بموں سے، ان کے پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو وہ علی بن گنڈاپور صاحب ادھر کیوں نہیں وہ بندوق کا رخ کرتے، وہاں کیوں نہیں للکارتے؟ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ان سے، اور ادھر علی بن گنڈاپور کہتے ہیں کہ جب اسلام آباد کے لیے بندوق لے کر آئیں گے تو بھائی کابل کی طرف جاتے ہوئے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ چلو کابل بہت دور ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی کے لوگ، جو احمد ولی خان نے ایک بڑا انکشاف کر دیا ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کے 102 دہشت گرد عمران خان صاحب نے جیلوں سے رہا کیے تھے، اور پھر انہوں نے مل کر پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک انصاف کو الیکشن جتوائے بھی، اس بار بھی اور پہلے بھی۔ تو میں وہ بیان پڑھ رہا تھا اور پھر حالات دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ویسے ہی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اب نرم لہجے کے ساتھ، افہام و تفہیم کی سیاست کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا بھڑکیلا بیان دیں گے صوبے کے وزیر اعلیٰ، اور عمران خان صاحب اندر سے بیٹھ کر کہیں گے میں سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا، تو حالات کس طرف جائیں گے؟ آج ابھی جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو 4 بج رہے ہیں، اور 4 بجے تک مجھے ملک کے کسی کونے سے کوئی بڑا ایونٹ جو ہوتا ہے نا یوم سوگ کا، وہ مجھے نہیں، سوائے پشاور کے چند جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور خاص طور پر جس میں وزیر اعلیٰ خود بھی ہیں اور پوری کی پوری پشاور کی لیڈرشپ، اپنا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پشاور میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کہیں مجھے کوئی بہت بڑی چیز نظر نہیں آئی، کوئی بہت بڑا ایونٹ نظر نہیں آیا۔ پولیٹیکل ورکر ظاہر ہے بیچارے ایندھن ہوتے ہیں، لیڈرشپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر وہ جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ مڑ کر ان کے گھروں تک نہیں جاتے۔ اب بھی آپ دیکھیں نا کہ کلیم کر رہے ہیں 26 نومبر کا، کہ 26 نومبر کو ہمارے 12 لوگ شہید کر دیے گئے، آج 15 دسمبر ہے، اور سوائے ایک کے گھر کے کوئی کسی اور کے گھر نہیں گیا۔ اگر ان کے 12 لوگ شہید ہوئے جن کے وہ نام بھی بتا رہے ہیں، اب قواعد بھی سامنے لا رہے ہیں، اب تو استغاثہ بھی دائر کر دیا انہوں نے، تو ان کے گھروں میں کیوں نہیں جا رہے؟ جائیں نا ان کے گھروں میں، وہ بیچارے، وہ جو بیچارے تھے یا اپنے شوق سے گئے، لیکن 12 لیڈرشپ کی محبت میں ہی گئے نا۔ تو جو مجھے علی بن گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، میں اس میں پھنسا ہوا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کل انہوں نے جو ابٹ آباد میں اور ثوابی میں اور دیگر مقامات پر جو خطاب کیا، میں اس کے وہ چیدہ جملے جو مجھے لگ رہا ہے کہ علی بن گنڈاپور کے ہاتھ میں کدالی ہے اور گورکن بنے ہوئے اور عمران خان کی قبر کھود رہے ہیں، علی بن گنڈاپور صاحب خطاب کرتے ہوئے جناب وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر قائم ہوں کہ ہم اگلی دفعہ پرامن والی بات نہیں کریں گے، جب ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو پھر دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے اور کس میں کتنا دم ہے۔
انہوں نے کل مختلف تقریبوں سے خطاب کیا تھا، تو اس حوالے سے ساری خبریں ان کی. جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا، اس مقصد کے لیے آج ایسی فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو بھی روندا ہوا ہے اور پاکستان کے قانون کو بھی روندا ہوا ہے. اچھا جی، آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تحریک عمران خان کی آزادی تک جاری ہے، حقیقی آزادی کے حصول تک جاری ہے، اور جب تک ہم پاکستان میں وہ نظام نہیں لاتے جس میں ہماری خودداری، خود مختاری، ہماری چادر اور چار دیواری اور کی پامالی کوئی نہ کر سکے اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو. میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، ایک فوجی کا بھائی بھی ہوں. ان ظالموں نے اس دفعہ فورسز سے گولیاں چلوائیں، یعنی 26 نومبر کو. ان کے خواجہ آصف اور عطا تارڑ جیسے لوگ اپنے نہتے لوگوں پر گولی برسانے کے بعد مداری بن کر ان کا دفاع کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کوئی شہید نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں گولی نہیں چلی، کبھی کہتے ہیں کہ کوئی زخمی نہیں ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا اور ریاست ماں کے بجائے قاتل بن کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ پرامن والی بات نہیں کریں گے. عمران خان خدا کا واسطہ ہے، پھر یہ پرامن کا لفظ چھوڑ دینا، یہ راگ الاپنا بند کر دینا، پھر ہم پرامن نعرے کے بغیر نکلیں گے. پھر جو نہتے پر گولی چلاتا ہے اپنے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، جب ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو پھر دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے اور کس میں کتنی غیرت ہے، کس میں کتنا دم ہے. پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے، ہوش کے ناخن لو. اب یہاں اور آگے اگلے جملے اور زیادہ خطرناک ہے. یہاں پر وہی جو میں نے آغاز میں بات کی کہ بھئی آپ وزیر اعلیٰ ہو صوبے کے، آپ کا چونکہ جو پرائم ڈیوٹی ہے، اولین کام جو ہے وہ اپنے صوبے کے لوگوں کی جان مال کی حفاظت ہے. آج خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم تو عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے اور علی امین گنڈا پور کی حکومت کے ناقد مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو آج کل ان کو بہت محبت ہے. مولانا صاحب کی باتیں اٹھا کر دیکھ لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وہاں حکومت کی عملداری نام کو نہیں ہے اور یہ شعبدہ بازیاں دکھاتے پھر رہے ہیں. یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم تو اسلام آباد پر مسلح حملے کریں گے. تو ان کو جواب کیوں نہیں دیتے جو کبھی کولاچی میں، کبھی دربندہ میں، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان کے آس پاس، کبھی وزیرستان میں، کبھی خیبر میں ہمارے جوانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، ہمارے عام شہریوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بھتے لیتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور کو پتہ ہے کہ کون بھتے لیتے ہیں. ان کو کیوں نہیں للکارتے؟ وہاں غیرت کدھر مر جاتی ہے؟ جس آئین کا حلف اٹھایا ہے اس آئین پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر اس حلف پر اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟ جو پولیس کے جوان وہاں شہید کر دیے جاتے ہیں، فوج کے جوان وہاں شہید کر دیے جاتے ہیں، جو عام شہری شہید کر دیے جاتے ہیں، اس وقت آپ کا یہ جو ہے وہ آپ کا شملہ، جو آپ کی پگڑی جو آپ نے سفید باندھی ہوتی ہے، وہ کدھر ہوتی ہے؟ اس وقت یہ آپ کی بڑی بڑی مونچھیں کدھر ہوتی ہیں؟ اس وقت آپ کی غیرت سو جاتی ہے. یہاں جاگ رہی ہے غیرت، کیونکہ پتہ ہے کہ کیونکہ ریاست ہے اور ریاست ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ لاشیں نہ گریں. تو ریاست کی کمزوری سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ذرا بڑکے شڑکے مار کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر علی امین گنڈا پور صاحب وہ کام کریں کہ ہن مار، تو پہلے تو مار لیا میرے پر، ہن تو مار کے دکھا. اگلا پھر مارتا ہے، وہ پھر کہتا ہے تو دوبارہ مار کے دکھا، ہن مار کے دکھا. علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. یہ آزاد ہیں، وزیر اعلیٰ بڑکے شڑکے مارتے ہیں، اندر سختیاں عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. بھائی ہم تو، یا ریاست تو یہ سمجھے گی کہ بھئی یہ جو گولی کی سیاست علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو پھر عمران خان کے کہنے پر کر رہے ہیں نا، کیونکہ سول نافرمانی کی کال وہ بھی دے چکے ہوں گے. سری لنکا، پاکستان کو سری لنکا بنانے کے خواب تو عمران خان صاحب کے تھے. بنگلہ دیش میں جب شیخ حسینہ واجد کے خلاف ایک ریزنمنٹ ہوئی، لوگوں نے اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں لوگ نکلے، پاکستان میں کیوں نہیں نکل رہے؟ ہمیں پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا چاہیے. شام کا خواب اب دیکھا جا رہا ہے. اب سنیں، آگے چل کر سنیں. وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کر کے بھی اختیار ملا ہوا ہے، اور یہ اختیار اگر تم اپنے عوام کے خلاف استعمال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں
تو یہ تمہاری بھول ہے. یہ عوام تمہیں گریباں سے پکڑ کر ایسے گھسیٹ کر نکالیں گے تمہیں بنگلہ دیش بھی بھول جائے گا, تمہیں شام بھی بھول جائے گا. اب شام میں جو کچھ ہوا ہے, شام کے ڈائنامکس اور ہیں, بنگلہ دیش کے ڈائنامکس اور ہیں, پاکستان کے ڈائنامکس انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ جی پاکستان کی صورتحال بنگلہ دیش جیسی ہو سکتی ہے, پاکستان میں بنگلہ دیش جیسا انقلاب آ سکتا ہے, تو ذرا نہ جا کر کسی نفسیاتی ماہر سے علاج کروائیں اپنا. پہلے ان کے دماغ میں جو کیمیکل لوچا ہے, مالی خلیہ, وہ نکلوائیں جا کر. پاکستان بنگال نہیں ہے, پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے, نہ پاکستان شام ہے, نہ پاکستان لیبیا ہے, نہ پاکستان عراق ہے, نہ پاکستان افغانستان ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ چند طالبان اٹھے اور غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. بھائی یہ ایک 5-6 قومیتوں کا ایک ملک ہے. ہر ایک قومیت کا اپنا اپنا الگ الگ کلچر اور اپنا الگ الگ مفاد ہے. کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں, مفاد الگ ہے ہر قومیت کا. سندھیوں کا مفاد الگ ہے, پنجابیوں کا الگ ہے, پشتونوں کا الگ ہے, بلوچوں کا الگ ہے. ہمیں صرف اور صرف یہ آئین جوڑ کر بیٹھ سکتا ہے, کوئی انقلاب نہیں. جس دن یہ شام اور بنگلہ دیش جیسی یہ سوچ رہے ہیں نا, وہ اول تو اگر یہ ان کی بات ٹھیک ہوتی نا تو یہ ہر بار جتھے پشاور سے نہ لاتے, پھر ایک ٹرائی کراچی سے بھی مار لیتے, پھر ایک ٹرائی لاہور سے بھی مار لیتے. نہیں ہو سکتا ایسا. یہ صرف بھڑکے ہیں اور یہ بغیر سوچے سمجھے. ہمارا ٹوٹل اپنے اپنے انٹرسٹ ہے تمام صوبوں کے, تمام قومیتوں کے, اور سب کا انٹرسٹ ایک آئین میں ہے. ہاں, اس آئین کے اوپر اور اس جمہوریت کے اوپر سب متفق ہیں. تو کیا عمران خان اس آئین پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. اگر عمران خان آئین پر چلنا چاہتے تو وزیر اعلیٰ کو کہتے کہ بیٹا تو جا کر اپنی ڈیوٹی کر, تو اپنا کام کر. پارٹی کو کہتے کہ آپ موبلائز کرو, لوگوں کو تحریک چلاؤ, اور تب ہم بھی سپورٹ کرتے عمران خان صاحب کی تحریک کو. لیکن صوبے کے وسائل, صوبے کی بندوقیں, صوبے کی گاڑیاں سرکار کی, صوبے کی گاڑیاں, صوبے کی ایمبولینسز, صوبے کے فائر بریگیڈ, صوبے کی کرینے, صوبے کے سرکاری ملازمین لا کر اسلام آباد پر حملے کریں بار بار, تو یہ آئین نہیں ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے. اگر آئین پر حکومت اگر اور ریاست اگر تھوڑا سا رسک لے کر آگے بڑھے تو علی امین گنڈا پور ایک لمحے کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے. یہ والی دھمکی کہ جی اب ہم بندوقیں لے کر آئیں گے, یہ جواز دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب حکومت کو, ریاست کو, کہ ان کی حکومت ختم کر دی جائے. یا وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, یا وہ صرف اور صرف ڈگڈگی بجا کر عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو مزید دلدل میں دھسا رہے ہیں. کیونکہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلے گا, انتہائی خطرناک. شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی پولیٹیکل تحریک نہیں ہے. بنگلہ دیش کی سیاسی تحریک ضرور تھی, لیکن بنگلہ دیش کی صورتحال اور ہماری صورتحال ڈفرینٹ ہے. پتہ نہیں کدھر سے سوچیں آ جاتی ہیں یہ. وہ تھوڑا سا پڑھ لکھ لو, تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارو کہ ہم کس طرح کی قوم ہے, کس طرح کا ملک ہے. ہم تو وہ ملک ہیں جو مطلب 4 آمریتیں ہمارے ہاں ہیں, 4 آمریتیں, لیکن آمریت کے نفاذ کے ساتھ ہی اس کے خلاف تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں صورتحال ڈفرینٹ ہے, اور ہمارے ہاں لوگ گھما پھرا کے جمہوریت ہی لے آتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کے علاوہ ہم کوئی اور سسٹم نہیں چاہتے. یہ انقلاب 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 کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے, ہم بندوق کے زور پر اسلام آباد کو قبضہ کریں گے. تو یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں, یہ جو گدڑ بھبکیاں مار رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے مصیبت بن جائے گی. اب ایک طرف دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک ہے, جب اس پر بات آتی ہے تو گنڈا پور صاحب نے آج ہی صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے, صحافیوں نے سوال کیا کہ جی سول نافرمانی کی تحریک کا کیا بنا؟ تو نے کہا اس کا تو ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا, ابھی تک اس کا کوئی پروگرام نہیں آیا, کوئی نہیں واضح کہ سول نافرمانی تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی. عمران خان کی کال ہے, عمران خان کی کال پر پھر جب عمران خان صاحب واضح کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. عمران خان جب کال دیں گے پھر عمل کریں گے. وہ تو کال دے چکے ہوئے ہیں, وہ تو کہہ چکے ہوئے ہیں کہ آج کے بعد سول نافرمانی کی تحریک چلنی ہے. تو گنڈا پور صاحب کر رہے ڈبل گیم, لیکن اس ڈبل گیم میں زیادہ نقصان عمران خان کا ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بھی کھیل رہے
اور عمران خان صاحب کے وہ لوگ، اور خاص طور پر وہ جو آج عطا طاہر صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی نے علی امین گنڈاپور پر 24 اور 26 نومبر پر پتھراؤ کروایا تھا، اور بات غلط نہیں ہے یہ. اس وقت بھی ہم نے اپنے ویلاگز میں کہا تھا کہ وہ بشرا بی بی کے لوگ تھے جو علی امین گنڈاپور صاحب کو واش روم جانے نہیں دے رہے تھے. وہ کہہ رہے یار میں واش روم جانا چاہتا ہوں بھائی. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کنٹینر سے نہیں اتر سکتے، آپ فراڈ ہیں، آپ 2 نمبر آدمی ہیں، آپ یہاں سے نکلے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. آپ پہلے بھی اسی طرح ہمیں چھوڑ کر اسلام آباد سے بھاگے. تو وہ بشرا بی بی کے فورس تھی، بشرا بی بی کی، مراد سعید کی، پتہ نہیں کس کی، وہ فورس بشرا بی بی کے ساتھ تھی جو علی امین گنڈاپور کو کنٹینر سے اترنے نہیں دے رہی تھی، گاڑی سے اترنے نہیں دے رہی تھی. تو گنڈاپور صاحب ڈبل گیم تو کر رہے ہیں، لیکن اس ڈبل گیم میں وہ جو جذبات میں آ کے باتیں کر جاتے ہیں، وہ باتیں کارکن اس کو سنجیدہ لے لیتے ہیں. پھر وہ مشین گن بھی پولیس سے چھین لیتے ہیں، بلکہ اپنی لے آتے ہیں. پولیس کے پاس اسلحہ تھا نہیں، مشین گنیں بھی لے آتے ہیں. پھر وہ اپنا جو 26 نومبر کی ویڈیوز جو خود انہوں نے شیئر کی ہے نا ٹک ٹاکس پر اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر، پھر وہ آنسو گیس کے شیل بھی وہ تو خیر علی امین گنڈاپور صاحب خود لائے تھے. پھر وہ گلیل بھی لے آتے ہیں. پھر گنڈاپور صاحب جب کہتے ہیں کہ جی ہم اگلی بار اسلحے کے ساتھ آئیں گے، ہم پرامن نہیں رہیں گے، تو جب وہ جلوس میں لوگوں کو لے کر آئیں گے تو لوگ اسلحہ لے کر آئیں گے. اور پھر ریاست کے پاس اس بھڑکیلی تقریر کے بعد جواز کیا ہوگا کہ اس بار ان کا کلیم ہے نا کہ ہمارے اوپر گولی چلی ہے ڈی چوک پر. پھر اس تقریر کے بعد اگر ریاست، اول تو ظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ریاست اٹک پر ہی ان کو طاقت کے زور پر روکنے کی کوشش کرے، اور پھر ریاست یہ سمجھے کہ ایک جتھا ہے جو اسلام آباد کے خلاف بغاوت کر کے اسلام آباد کو فتح کرنے آ رہا ہے، تو اس کے خلاف ریاست کسی بھی قسم کی طاقت استعمال کرے تو ریاست کے پاس جواز موجود ہے علی امین گنڈاپور کی اس تقریر کا. اگر عمران خان صاحب کی میل ملاقاتیں بند کر کے عمران خان کو واقعتاً جنون جو ہوتی ہے وہ قید تنہائی میں رکھ دیا جائے، اور عمران خان کو واقعی 6x6 کی ایک کھولی میں رکھ دیا جائے، قبر نما کھولی میں، تو ریاست کے پاس جواز ہوگا کہ بھائی لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اسلام آباد پر حملوں کی، تو لہٰذا اس سے ملاقات نہ کروائیں، بند کر دے سارا کچھ. اور ریاست جا کے عدالتوں کو ہاتھ جوڑے گی، وکیل کے جی دیکھیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سراسر عمران خان کے خلاف ساتھ دشمنی ہے، سراسر. اور عمران خان صاحب خود بھی ماشاءاللہ اتنے عقل مند انسان، اتنے دانشمند ہیں کہ اس طرح کی چیزوں پر تالیاں بجاتے ہیں. یعنی عمران خان کی قبر کھود دی گئی ہے، عمران خان کو وہاں دھکا دے کر اس کے اوپر مٹی ڈالنا باقی ہے. میں سیاسی قبر کی بات کر رہا ہوں، مٹی ڈالنا باقی ہے، اور عمران خان اس پر خوش ہوتے ہیں جو ان کی قبر کھود رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے سامنے عقل کی بات کرتے ہیں ان کو اگلی بار عمران خان صاحب ملتے نہیں ہیں. تو آج جو گنڈاپور صاحب یہ جو یوم سوگ میں کیا خطاب فرمایا انہوں نے، اس پر میں اگلے ولاگ میں اگر کوئی اس سے زیادہ بھڑکیلی بات یا پھر اسے یو ٹرن لیا تو اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا. لیکن یہ طرز سیاست نہیں ہے، یہ بغاوت ہے. اور پھر بغاوتیں جو ہوتی ہیں، ریاستیں اگر کچلنا چاہیں تو ریاست حق بجانب ہوتی ہے، کوئی بھی ریاست، کہ ہم آپ کے خلاف، اسلام آباد کے خلاف، پاکستان کے خلاف اسلحہ لے کر آئیں گے، تو پھر اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، پی ٹی آئی نے شور مچایا، ہائے ہمارے سینکڑوں لوگ مر گئے. آج علی امین گنڈاپور کہہ رہے تھے 12 لوگ ہمارے شہید ہوئے. تو پھر ٹی ٹی پی نے ایک بیان جاری کیا تھا. ٹی ٹی پی نے کیا کہا تھا؟ ٹی ٹی پی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اسلحہ اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو کہا تھا آئے ہمارے ساتھ ملے. تو کیا علی امین گنڈاپور ادھر تو نہیں جا رہے؟ ریاست یہی سوچے گی نا کہ میں ادھر سے اس بیان کو پڑھ کر اور کل کے علی امین گنڈاپور کی بھڑکیلی تقریروں کو اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں، ملائے، تو ریاست تو یہی سمجھے گی کہ کہیں نہ کہیں کنیکشن ملا ہوا ہے. اور پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ طالبان ان کے دوست ہیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات کو یہ تیار ہیں، طالبان کو انہوں نے رہا کروایا تھا. عمران خان اعتراف کر چکے ہیں کہ طالبان ٹی ٹی پی والے جو ہیں جو افغانستان میں تھے 4000 لوگ میں لا کر میں نے واپس بسائے ہیں، تو ان کا کنیکشن تو ہے. تو پھر ریاست اگر اس طرف چل پڑی تو کیا کریں گے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.